ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. سال کا یہ آخری شو ہے اور یہ سال جو گزرا ہم نے آپ کو لمحہ بلمحہ کور کرتے رہے پاکستان میں ہونے والے معاملات, ملک سے باہر ہونے والے معاملات. کوشش کریں گے آج دیکھنے کی کوشش کریں گے جو 3 پاکستان کی لیڈنگ پارٹیز ہیں, پاکستان تحریک انصاف, پیپلز پارٹی اور گورنمنٹ PMLN, انہوں نے عوام کو بیسکلی اس ایک سال میں کیا دیا, اور جو اگلا سال ہے اس میں 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہونے جا رہی ہیں. ایک تو اس سال کے اینڈ میں الیکشن ہے, اور اس سال کے یعنی کہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے نیکسٹ ویک, اس سال کی ابتدا میں ہی پیناما کا کیس ہے. تو چینجز جو آ سکتی ہیں سیاسی پاور میں وہ اب 2 طریقے سے آ سکتی ہیں. یا تو اس کیس کے ذریعے کہ اگر نواز شریف صاحب پر کوئی ایسا جرم ثابت ہو جائے جس کے متعلق اپوزیشن کہہ رہی ہے, کبھی ان کو جھوٹا قرار دیتی ہے, کبھی ان کو چور قرار دیتی ہے, اگرچہ ابھی تک کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا, یا پھر وہ اس سے باعزت بری ہوں, اور بری ہونے کے بعد 2017 کے اینڈ میں جب 2018 کا بگننگ ہو تو نئے الیکشن کرائے جائیں اور سیاسی چینج تب آئے. تو ان دونوں موضوعات پہ ضرور بات کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. سال جا رہا ہے اور پرائم منسٹر نواز شریف کی ایک بڑی اہم سپیچ آج سامنے آئی, ذرا پہلے وہ سنتے ہیں, اس کے بعد بات کریں گے. چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط ہوئے تھے جس پہ آج تک ہم قائم ہیں, لیکن اگر کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی کو اگر کوئی اور دوسرا نہ مانے, اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ میں نہ مانوں والی پالیسی اپنا لے, اس کا علاج تو پھر کسی کے پاس نہیں ہے, اور وہ پھر لا علاج. اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر آج سے کچھ سال پہلے زرداری صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی, وہ بھی سن لیتے ہیں ویورز. آپ بات کرتے ہیں کہ میں نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے COD, آپ تو بے نظیر بھٹو کی قبر کا ٹرائل کروا رہے ہیں خود بن کے پارٹی. ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں آپ پارٹی آ کے بنے بنفس نفیس. آپ کو یہ بھولتا ہی نہیں کہ آپ کو ایک ہتھکڑی لگ گئی تھی. میاں میری گردن آپ نے کاٹی, میری زبان آپ نے کاٹی, آپ نے میرے کو جیلوں میں رکھا, یہ سارے کیس بنائے ہوئے آپ کے ہیں, اور میں نے آپ کو معاف کیا. دوستوں کو سوچ تو صرف لوہار کی ہے, وہ تو سوچ سمجھ سکتے نہیں. جی اینج ہو جاندہ ہے, کوئی گالی کوئی نہیں, ایسا نہیں ہوندا, اینج نہیں ہوندا. پاکستان جڑا ہے وہ ساڑھے بزرگاں بنایا ہے, تو انو تو اسی لے کے آئے ہیں. تو اڈی ایک قبر ہے تھے, 850 سال پرانی قبرانے تھے. COD کی بہت بات ہوئی ویورز, لیکن آج جب 2017 شروع ہوا چاہتا ہے تب بھی COD کی بہت سی شکوں پر, خاص طور پر جہاں پہ پولیٹیشنز کے ابھی بادی نظر میں پر جلتے ہیں, کچھ نہیں ہو سکا. مثلا 1-2 نکتے آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ یہ ڈیسائیڈ کیا تھا 2 پولیٹیکل پارٹیز نے کہ تمام فوجی افسروں اور عدلیہ کے ارکان کو ارکان پارلیمنٹ کی طرح ساسوں کا اعلان کرنا پڑے گا تاکہ عوامی سطح پر احتساب ہو. I don't think so کہ یہ ہو سکا. اس طرح فوج کو زمینوں کی الاٹمنٹ چھانوی سے متعلق قانون سازی وزارت دفاع کے دائرے میں آنی چاہیے. I don't think so کہ یہ ہو سکا یا یہ ہو پائے گا. الٹا سول ملٹری ریلیشن شپ میں جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا وہ پرویز مشرف صاحب نے, جب انہوں نے کچھ 1 ہفتہ پہلے یہ بتایا کہ بیسکلی ایک ڈیل کے ذریعے سابق آرمی چیف نے اس جب وہ آرمی چیف تھے ایک ڈیل کیا اور ان کو آرٹیکل 6 کے مقدمے سے باہر نکالا, اور حکومت کھڑی دیکھتی رہی اور وہ بیچاری کچھ کر نہیں سکی بلکہ اس ڈیل کا حصہ بنی. جاوید ہاشمی صاحب, 2016 آپ کے نزدیک پارلیمان کی بالادستی, چارٹر آف ڈیموکریسی کی سپیرٹ کی بالادستی, سول اداروں کی بالادستی, پرائم منسٹر نواز شریف کی کامیابی کی بالادستی کے حوالے سے کامیاب سال رہا یا ناکام سال رہا؟ دیکھیں کامران, یہ ایسا کا حکم لگانا, فیصلہ لگانا ایک کام. حاشمی صاحب میں آپ کے بعد دوبارہ آؤں گا. آئی ایم ایکسٹریملی سوری, آپ کی پکچر کا پرابلم ہوا ہوا ادھر. اگر یہی سوال میں مصدق ملک صاحب آپ سے کر لوں, واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ چارٹر آف ڈیموکریسی کی ان شکوں پہ آپ عمل نہیں کر سکے. جی میرے خیال میں جی بڑا اچھا سال رہا ہے. میرا خیال ہے ملک ہمارا آہستہ آہستہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب میرا سوری آپ سے پورا سوال نہیں ہے یہ, سوری سر, میں وہ جاوید صاحب سے تھا, آپ سے صرف سوال اتنا ہی ہے کہ وہ جو فوج کے حوالے سے, عدلیہ کے حوالے سے آپ کہہ رہے تھے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, وہ تو آپ نہیں کر سکے. آپ لوگ تو بالکل ہی اتنے فارغ نظر آئے کہ سابق آرمی چیف نے دندناتے ہوئے کہہ دیا کہ ڈیل ہوئی اور ان کو جانے دیا آپ نے. نہیں, سابق آرمی چیف والے جواب کا تو میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں جواب دے چکا ہوں. چلو اس کا دے دیں, COD کا دے دیں. اخلاقی طور پہ تو سابق
جی ٹھیک ہے، سابق آرمی چیف کو اس وقت یہ الزام لگانا چاہیے تھا جب جنرل راحیل شریف اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. کسی کے چلے جانے کے بعد اس پہ الزام لگانا کہ انہوں نے COD پہ آ جائیں، اس کو چھوڑ دیں اس پوائنٹ کو. جی COD پہ آ جائیں پلیز، سسٹمز کے اندر جس میں فوج کی الاٹمنٹ چھاونی سے متعلق. جی آپ کو نہیں، آپ کا جواب نہیں پسند میرا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اس سے آگے ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں وہ ریپوٹیشن ہوگی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا. اب آپ نے جی ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے. بہرحال یہ مناسب نہیں تھا میرے خیال میں، ان کو خیال کرنا چاہیے تھا، ادارے کو اس کے اندر پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے اس کی دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی اسٹرکچرل تفصیلات کا نہیں معلوم، لیکن اگر فوج کے اپنے اندر کوئی انہوں نے بنائی ہوئی ہے تنظیم جو ویلفیئر کی تنظیم ہے، جسے آرمی ویلفیئر ٹرسٹ ہے یا آرمی ویلفیئر کی آرگنائزیشنز ہیں، ان کی کارکردگی جو ہے میرے خیال میں ان کی رجسٹریشن اسی طرح ہوتی ہوگی. اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے نہیں وزارت دفاع کے دائرے میں نہیں ہے تو یہاں پہ تو آپ رہ گئے. چلیں میں نے یہ پوائنٹ اب پوچھا تھا اس میں نہیں ہو سکتا. مگر اگر دائرے میں نہیں ہے، جی بالکل آپ بجائے ارشاد فرما رہے ہیں، تو ہوتا ہے ایسے کہ جیسے وہ دائرے میں اگر نہیں ہے وزارت دفاع کے تو پھر وہ دائرے میں آتا ہے کمپنیز ایکٹ کے یا ٹرسٹ ایکٹ کے، اور ٹرسٹ ایکٹ اور کمپنیز ایکٹ کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو کوئی بھی ٹرسٹ یا کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ مثلاً جس طرح یہ بحریہ ٹاؤن ہے، جس طرح یہ ان کی نام لینے میں کیا فائدہ، ہاؤسنگ اتھارٹیز ہیں. ٹھیک ہے میں پوائنٹ آپ کو سمجھ گیا. ڈیفینس ہاؤسنگ وہ آپ کے دائرے میں نہیں ہے، وہ تو عدالت کے دائرے میں بھی نہیں ہے. ڈی ایچ اے تو عدالت کے دائرے میں بھی نہیں ہے، لیکن میں نہیں اگر نہیں آپ کا یہ خیال ہے اگر ڈی ایچ اے کمپنیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے تو ہر کمپنی کی طرح ان کو حضور جب ڈی ایچ اے کو پہلی دفعہ بلایا گیا کورٹ کے اندر تو ان کے چیئرمین نے کہا کہ ہم آپ کو جواب دہ نہیں ہے، تو کورٹ بڑی حیران ہوئی کہ یہ پاکستان کی کون سی ایسی کارپوریٹ کلچر جو عدالت کو جواب دینی ہے. پھر وہ کنسٹیٹیوشن منگوایا گیا، اس میں واقعی جواب دینی تھے. بہرحال یہ آپ چیک کر لیجئے گا جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اچھا میں چیک کر لوں گا، مجھے ضرور کیجئے گا. حاجی صاحب اگر آپ نے میرا سوال سن لیا تھا تو پلیز رسپونڈ کیجئے گا جو میں آپ سے پوچھ رہا تھا. دیکھیں میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اس لحاظ سے کہ یہ ناکام سال ہے یا کامیاب سال ہے، اس طریقے سے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ سال کمپیریٹیولی اچھا رہا کیونکہ امن کا ایک مسئلہ آگے بڑھا، اور یہاں پہ جتنی زیادہ یہاں پہ قتل و غارت ہو رہی تھی چپے چپے پہ پاکستان میں، وہ کنٹرول میں آیا. لیکن یہ کہنا کہ یہ کوئی بہت عظیم سال کامیاب ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ جستجو اور محنت کی ضرورت ہے. اس کو مزید ٹھیک کرنے کے لیے رات دن ایک محنت کریں گے تو مزید بہتر ہوگا. لیکن بہت ساری باتیں اچھی بھی ہوئی ہیں اور جو غلط ہوئی ہیں ان کو مزید ٹھیک کیا جانا ضروری بھی ہے. سر گورنمنٹ کی اور نواز شریف صاحب کی اور پارلیمنٹ کی کیا پرفارمنس رہی آپ کے نزدیک اس سال میں یا پچھلے 3 سالوں میں فار دیٹ پرپس؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو پارلیمنٹ ہے ہماری وہ توقعات کے مطابق ابھی پوری طرح نہیں چل رہی. اس کا ویسے تو اس کا چلنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے بہت بہتر ہے، لیکن جس طرح چلنا چاہیے وہاں پہ ممبران کا انٹرسٹ آنا چاہیے، وہاں کے پر بھی نواز شریف کا آنا ضروری ہے. وہاں پہ عمران خان کا جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ کریٹ کرتی ہے ایک ایکٹیویٹی اور وہ انگیج کرتی ہے حکومتوں کو کہ وہ آئیں اور اپنا جواب دیں. جب پارلیمنٹ میں سوال کرنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا تو جواب دینے والوں کے تو مزے ہو گئے. تو یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں اس حساب سے ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ میں بلکہ کہ میاں صاحب کو پارلیمنٹ کو زیادہ وقت دینا چاہیے تاکہ تمام اس کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بڑھیں اور ان کا اثر آنے والے وقتوں پہ بھی تمام اداروں پہ مؤثر طریقے سے وہ اپنا ایک کردار ادا کریں. اس لیے پارلیمنٹ کی کوئی کارکردگی اتنی بری بھی نہیں ہے، لیکن اب میں پرفیکشنسٹ ہوں، میں مکمل کامیابی چاہتا ہوں. میں کہوں گا میرے لحاظ سے تو ناکام رہی ہے. اور سر نواز شریف صاحب کا کامیابی کا کرائٹیریا حشمی صاحب یہی رکھے نا کہ وہ ہر کرائسس سے باہر نکل آئے،
یعنی کہ وہ کسی لاک ڈاؤن سے نہیں پیچھے ہٹے, وہ دھرنوں سے نکل آئے, یہ کامیابی یا کوئی اور کامیابی بھی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا 5ویں سال میں داخل ہونا, 5 سال مقرر کرنا, اس ملک میں تمام چیزیں ہوئی ہیں. پارلیمنٹ کبھی 5 سال پورا نہیں کرتی. ابھی پیپلز پارٹی نے کیے تھے, اب یہ دوبارہ ہو جائے. 70 سال میں یہ پہلی دفعہ ایک ڈیکیڈ ہوگا 10 سالہ جمہوریت کا اور پارلیمنٹ کا. اب اس کو چلنے دیں, اسے آپ جانے دیں 15ویں سال کے اندر بھی. میں کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ, بیسک بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا قیام, اس کے اوپر پھر باقی باتیں آتی رہتی ہیں, صحیح ہوتی رہتی ہیں, غلط ہوتی رہتی ہیں. جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات کہی آپ نے, اگر میاں نواز شریف تیسری دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور وہ توجہ اگر دے رہے ہیں, آج جب میں نے سنا کہ وہ پوری بجلی کے مسائل, دوسرے مسائل کے اندر آج سے 5 سال پیچھے دیکھیں حالت کیا تھی پاکستان کی. اسی طریقے سے آرمی کے ساتھ تعلقات کے اوپر ہر رات ہر دن تمام چینلز کہہ رہے ہوتے تھے کہ آج حکومت گئی, کہ آج گئی. تو یہ طریقہ کار اب نہیں رہا. یہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر پارلیمانی نظام, جس میں جواب دینا بھی پڑتا ہے, عوام کو بھی جواب دینا. سر آپ کے خیال میں حاجی صاحب پچھلے 5 سال کے مقابلے میں توانائی کے شعبے میں اور سول ملٹری تعلقات میں نواز شریف صاحب زیادہ سکسیسفل رہے ہیں, رائٹ؟ تو میں جی قاہرہ صاحب, آپ ایگری کریں گے اس پرسیپشن سے یا اس تجزیے سے؟ اور دوسرا مجھے بتائیے گا کہ کیا نواز شریف صاحب کا تمام کرائسس سے نکلنا اور اب الیکشن ایئر کی طرف جانا یہ سب سے بڑی کامیابی سمجھا جائے, یا آپ کے نزدیک اور بھی کوئی ان کی کامیابی ہے؟ قاہرہ صاحب دیکھیں کامران, پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جس توانائی کے بحران سے نکلنے کا ذکر فرما رہے ہیں, وہ بحران سے نکلنے کا نہیں, اصل میں بحران میں داخل ہونے کا بھی ذکر ہے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس توانائی کے ذرائع کے ذریعے وہ بجلی کے بحران کے خاتمے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ دنیا میں آبسلیٹ ہو رہا ہے. کوئلے کے پلانٹ لگ رہے ہیں, آبسلیٹ پرانی ٹیکنالوجی ہے, اور دنیا میں کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئلے کے پلانٹ لگے اور آپ کو سستی بجلی مل جائے اور آپ امپورٹڈ کول پہ بیٹھے ہوں اور فریٹ بھی آپ کو بہت زیادہ دینا پڑے. ہاں یہ درست ہے کہ شارٹ کٹ یہی ہو سکتا ہے. پاکستان میں واٹر ریزروائرز کی ضرورت تھی اور ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں بہت بحران جنم لے رہا ہے, اس وقت ہمارے سامنے ہے. اس کے لیے اگر ہم ڈیم بناتے اور ہائیڈل پاور کی طرف توجہ دیتے, اور ہم اپنے چائنیز فرینڈز سے بجائے اس کے کہ کول کے پلانٹ, آبسلیٹ ٹیکنالوجی کے پلانٹ, مہنگی بجلی کے پلانٹ, صرف پیسوں کی غرض سے یا اس نعرے کو جلدی مکمل کرنے کے لیے کہ ہم نے بڑا کام کر دیا, لوڈ شیڈنگ ختم کر دی, اس کی قیمت کتنی بڑی ہے کہ آپ نے وہ اپرچونٹی جو آپ کو داسو میں, وہ اپرچونٹی جو آپ کو بھاشا ڈیم میں, وہ اپرچونٹی جو آپ کو بنجی میں, وہ اپرچونٹی جو آپ کو انڈس کے پورے چینل میں, اگر آپ وہاں ڈیم بناتے, ریزروائر بناتے, سستی بجلی لاتے اور چائنیز انویسٹمنٹ وہاں کراتے تو پاکستان کی نسلوں پہ احسان ہوتا, پاکستان واٹر سیکورٹی میں چلا. دوسرا, وزیر اعظم صاحب نے فرمایا, وہ کل جو ذکر کر رہے تھے, جہاں پہ وہ کھڑے ہو کے افتتاح کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے میرا انرجی کا ویژن ہے, وہ ان کے دور کا پروجیکٹ نہیں تھا, وہ ہمارے دور کا پروجیکٹ تھا. لیکن سر اور جو اگلے سال میں مکمل کرنے کا ذکر فرما رہے تھے وہ بھی ہمارے دور کا تھا. گزارش یہ ہے کہ اپنا ویژن تو نہ ہوا, اس سے پہلے کچھ لوگوں کا ویژن تھا. اور تیسری گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم کا میئرلی کرائسس سے نکل جانا کامیابی نہیں ہوتا. ہم کوئی وزیر اعظم کو پہلو پہلوان تو نہیں ہے نا جی, ان کے کھاڑے میں اترے ہوئے ہیں کہ جی وزیر اعظم سے اپنے فلاں کو چت کر دیا, فلاں کھاڑے سے بھی نکل گئے. یہ نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم نے ملک کو کیا دیا, اچھا دیا, برا دیا. وہ کرائسس سے نکل پائے, نہیں نکل پائے, اس کرائسس سے نکلنے میں باقی فورسز کا بڑا رول رہا. اگر 2014 میں اس وقت ساری جماعتیں پارلیمان کے ساتھ نہ کھڑی ہوتی تو کیسے نکل پاتے؟ تو کیا ترم خانی ہے وزیر اعظم صاحب اور ان کی جماعت کی کہ انہوں نے بڑا کام کر لیا. اسی طرح اگر باقی جماعتیں ان کی ٹانگ کھینچنا چاہیں, میری گزارش سن لیں, میری گزارش سن لیں. نہیں کامران, یہ نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب کی اگر پارلیمان کو گرانا مقصود ہو, پیپلز پارٹی کو, تو خان صاحب تیار ہیں.
آج سے 2 سال پہلے ہم استعفے دیتے, خان صاحب استعفے دیتے, 2 اسمبلیاں گراتے, کہاں کھڑے ہوتے یہ؟ تو یہ تو ایشو نہیں, یہ تو ان کی کامیابی نہیں ہے. یہ پیپلز پارٹی کے مرہون منت سمجھے کہ پیپلز پارٹی سسٹم کو خراب نہیں ہونے دے رہی. اور آج بھی باوجود تمام تر تانوں کے, باوجود تمام تر الزامات کے, میڈیا کے بیشنگ کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ نظام کو چلنا چاہیے. ہمارا نظام پہ یقین ہے. میاں صاحب کا عالم یہ ہے کہ میاں صاحب ایوان کو, پارلیمان کو صرف اپنے اقتدار میں پہنچنے کی سیڑھی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. وہ خود کبھی ایوان میں تشریف نہیں لائے, ان کے وزراء نہیں آتے, باقی وزیر تو بیچارے آتے ہوں گے, جو کام کے وزیر ہیں, جو اصل میں وزیر ہیں, وہ تو نہیں آتے, اور وہ اپنے آپ کو پارلیمان سے بف سمجھتے ہیں, اور پارلیمان پوچھ کے مر جاتی ہے, پارلیمان کو جواب نہیں ملتے. سو پارلیمان کو غیر معتبر. اچھا کائرہ صاحب, یہ آپ کا جواب تو سر آگے ایک ضمن سوال کیونکہ ہمیں چوہدری صاحب کی طرف جانا ہے. یہ زرداری صاحب کے پارلیمنٹ میں آنے سے, بلاول بھٹو صاحب کے آنے سے کوئی بہت بڑا چینج آ جائے گا اپوزیشن کے سٹینس میں؟ دیکھیے, ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر ہماری قیادت پارلیمان میں آئے گی تو پارلیمان, ہمارا تو یہ اعتماد ہے نا پارلیمان کے اوپر, ہم پارلیمان کو معتبر اور طاقتور کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری قیادت آئے گی, ہماری پارٹی کے اندر اور توانائی ہوگی. سو پارلیمان کے اوپر بلیو کرنے والے تو پارلیمان میں جا کے اس کو معتبر بھی بناتے ہیں, اس سے طاقت بھی لیتے ہیں, اس کو طاقت بھی دیتے ہیں. جہاں تک میاں صاحب کا تعلق ہے, وہ اس کو سیڑھی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. وہ شخصی قائل ہے, انسٹیٹیوشنل حکمیت کے نہیں. قائرہ صاحب بالکل. چوہدری صاحب, یہ پارلیمنٹ کی پرفارمنس, آپ کیونکہ آپ لوگ زیادہ بلیو نہیں کرتے, جس طرح نواز شریف صاحب پہ کرٹیسزم ہے, عمران صاحب پہ بھی یہ کرٹیسزم ہے کہ آپ لوگ زیادہ بلیو نہیں کرتے. عمران صاحب ویسے نہیں پارلیمنٹ میں آتے, اور ہر 6 مہینے بعد وہ بائیکاٹ کر دیتے ہیں پارلیمنٹ کا, اپنے ایم این ایز کو باہر لے جاتے ہیں, پھر واپس لے آتے ہیں. اور ویسے بھی اگر پیپلز پارٹی نہ ہوتی تو آج واقعی شاید یہ پارلیمنٹ نہ ہوتی. تو پارلیمنٹ پہ آپ بلیو نہیں کرتے, وہ حکومت آپ کی نہیں ہے. بہت شکریہ کامران بھائی, مجھے امید ہے کہ اب آپ تھوڑا بہت وقت مجھے بھی دے دیں گے. بات آپ نے شروع کی تھی چارٹ آف ڈیموکریسی سے. 8 برس سے زیادہ, یعنی 9 برس ہونے والے ہو گئے ہیں. بہت ہی اہم چیزیں کہ جو عوامی مفاد کی تھی, نہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے کی اور نہ اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت نے کی, جس میں سے ایک احتساب کمیشن تھا جو لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. پھر دوسرا تھا لوکل گورنمنٹ کا نظام کہ جو حقیقتاً عوام کی آسانی پیدا کرتا ہے کہ وہ ڈیولوشن کا منصوبہ ہوگا, وہ بھی نہیں ہوا. جوڈیشری کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ تھا, وہ بھی نہیں ہوا, اور باقی آپ نے کچھ ذکر کر دیا ہے. میرے نزدیک تو یہ جو 3.5-4 سال پارلیمنٹ کے ہیں, اگر آپ غور سے دیکھیں تو کبھی عوامی مفاد کی کوئی چیز وہاں پہ زیر بحث نہیں آئی. یعنی قوم مہنگائی میں مر رہی ہے, کبھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے پوچھ کر قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پر یہ ڈسکس ہو کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جب تھی, اس اختتام ہوا تو روٹی 4 روپے کی تھی, اب لاہور میں روٹی 7 روپے کی بک رہی ہے. تو عام آدمی کی زندگی کے اندر تو رتی برابر بھی ہم بہتری نہیں لا سکے. البتہ پارلیمنٹ نے اپنے لیے کچھ ایسی مراحت اور کچھ تنخواہوں میں اضافہ اور یہ سارے کام کر لیے ہیں. اگر یعنی اس کو اس طرح آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف نے پورا اپوزیشن کا کردار ادا کیا اس سارے عرصے کے اندر. آپ جو انتخابات کے حوالے سے ہماری تحریک تھی, وہ ہماری اکیلے کی تحریک نہیں تھی, 22 سیاسی جماعتیں تھیں, ان کا موقف ایک تھا. اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2016 کے اندر تو ہم نے جو ہدف بنایا پیناما ایشو کو, وہ بھی تقریباً ساری سیاسی جماعتوں کا متفقہ ایشو تھا. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اس حکومت کے سال کو آپ کس طرح کامیاب قرار دے رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کامیاب ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ کے اندر آئیں اور آ کر اس سوال کا جواب دیں جو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ ہیں وہ ذرائع, اور جس کا سارا ریکارڈ اور سارے ان کے پاس دستاویزات موجود ہیں. چل رہا ہے جی, بالکل ٹھیک ہے, عدالت میں تو چل رہا ہے, لیکن عدالت میں تو انہوں نے بیان جاری کر دیا ہے نا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ عدالت میں بھی بلیو کریں گے, اس لیے پارلیمنٹ میں تو آپ بلیو نہیں کر رہے. اس لیے ہم سب چیزوں میں بلیو کرتے ہیں, اور کوئی چیز یعنی کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے یعنی بے وقوف بننے کا جو عوام کا ایک سلسلہ بن چکا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کی بہت زیادہ خوبیاں بیان کی جائیں اور لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ کو پارلیمنٹ سے کیا ملا ہے تو 0, یہی پتہ چلتا ہے. یہی حالت پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عام آدمی کو کبھی انصاف ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے انصاف, اس لیے ہم اس کی طرف بھی توجہ دیے ہوئے ہیں. فاتح صاحب, آپ نے قائرہ صاحب کی بات پہ کوئی رسپونڈ کرنا ہے کہ آپ کی حکومت میں انہوں نے بات کی ہے, ایوان اور اقتدار اور سیڑھی اور یہ پارلیمنٹ, یہ بات کرنی ہے, آپ نے رسپونس کرنا ہے یا میں بریک لوں؟
जनाब देखिए कायरा साहब तस्वीर ये बंद खुद भी अपनी इस वक्त जो जी बोलिए Sorry, मुसद्दिक मैं साहब, सोचा मुझसे कह रहे हैं जी, आपसे कह रहा हूं, Go ahead. मुसद्दिक साहब। मुझे मेरा हाशमी साहब से मुसद्दिक पूछे साहब आपसे ही कह रहा हूँ मुसद्दिक साहब, वो गवर्नमेंट नहीं है हाशमी साहब। देखिए जी ठीक है जी, देखिए अजीब सी बात लग रही है अभी जो तहरीक इंसाफ की तरफ से जो सारा क्रिटिसिज्म आया है वो पार्लियामान के ऊपर आया है कि पार्लियामान तो कुछ नहीं कर रही, पार्लियामान तो डिलीवर नहीं कर रही, तो किस चीज़ की, तो पार्लियामान आप वाकई अगर नहीं समझते कि पार्लियामान जो है वो एक अच्छा तरीका है आगे बढ़ने का, तो फिर आप पार्लियामानी सियासत के अंदर शिरकत क्यों करते हैं? और दूसरी बात ये है कि आपने अभी क्रिटिसाइज़ किया कि ये हुकूमत का कैसा अच्छा साल है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप भी हुक्मरान हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपकी हुकूमत है और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो सारे यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो हुकूमत चला रहे हैं। और ये जो आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अभी आप 2 दिन पहले कामरान खान साहब ने शायद कल प्रोग्राम किया है जिसमें उन्होंने कली खोल दी वो तमाम जो बातें होती थी कि सेहत के हवाले से हस्पतालों के अंदर इनकलाब आ चुका है और तालीम के अंदर इनकलाब आ चुका है। वो तमाम इनकलाबात जो हैं वो कल कामरान खान साहब ने अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर जो हैं लोगों के सामने पेश कर दिए हैं। तो ये ज़बानी जमा तफरीक से तो बात नहीं होगी। अगर आप भी बेहतरी करें, आप भी ज़रा फोकस करें, थोड़ी सी सिर्फ प्रोटेस्ट के बजाय थोड़े से काम पे भी फोकस करें। अगर आप कभी पंजाब के एरियाज का 1 मिनट सर सर्वे कर सिर्फ एक फिक्र, मुसद्दिक भाई आप ये कह रहे हैं कि हम तो नाकाम हैं ही, आप भी नाकाम है, ये कहना चाहते हैं? नहीं, यानी मैं असल में पार्लियामेंट की कारकर्दगी ज़ेर बहस कह रहा हूँ। यार मुझे भी करने देंगे। नहीं जी हाशमी साहब जी फरमाइए। बिल्कुल जी आ गया। ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ वैसे मुसद्दिक साहब मैं जा रहा हूँ हाशमी साहब के पास, आपको एक चीज़ मैं कहते हुए जा रहा हूँ कि जरा पंजाब के रूरल एरियाज के जरा जो तालीमी इदारे हैं और उनके स्कूल्स हैं और उनके जो पानी पीने के सिस्टम है और उनके वो भी जरा देख लीजिएगा। वो एक प्रोग्राम तो आपने देख लिया जो आपके हक में जा रहा है, लेकिन वो 85 प्रोग्राम मीडिया पाकिस्तान में हुए हैं जिसमें अगर आप चाहेंगे चोलिस्तान से लेकर झंग से लेकर मुल्तान तक आप जरा हालत तो देखें जो गवर्नमेंट है आपकी, और इवन लाहौर के नक्शे भी आपको दिखाऊंगा करीब। नहीं, जावेद हाशमी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ये क्या बात, ये तो आप कंडेम करके आप चलें। नहीं मैं कह रहा हूँ सबके हालात ही खराब है उस हिसाब से। आज तो आपकी मैं सुन रहा हूँ नहीं सर, आपकी डीएसएनजी का प्रॉब्लम हाजिर हूँ सर, वो डीएसएनजी का प्रॉब्लम आप ठीक किया हमने। अब आप प्लीज फरमाइए। नहीं आप सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। जी सर, मैं सवाल करेंगे तो जवाब दूंगा। सर सवाल मेरा ये था सर कि बात ये हो रही है कि इस मुल्क की जो पार्लियामेंट है उसने बड़े अच्छे काम किए, आपने बड़ा जबरदस्त काम, आपने इस्तीफा दिया, इस पार्लियामेंट को बचाया। पीपल्स पार्टी अभी कह रही है हमारी मरूने मिन्नत है अगर 2014 में। मैं अर्ज करूं जी, मैं 2 बातें अर्ज करना चाहता हूँ जी सर। कैरा साहब की कि उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट को बचाया, ये वाकई उनका क्रेडिट है, लेकिन इन्होंने अकेले नहीं बचाया। सब ये मैंने प्रीएम्प्ट किया जब सब की इनकी कोशिशें आगे जाके इनको पता ही भी नहीं है पार्लियामेंट जो है वो उस वक्त डिसॉल्व हो रही थी, पार्लियामेंट डिसॉल्व हो रही थी। अच्छा। मैंने प्रीएम्प्ट किया मैं 11 दफा मैंने बना हूँ, उस असेंबली को छोड़ना मुझे बड़ा तकलीफ दे था, लेकिन मैंने अपनी जान की बाजी लगाई और इन सबको बचाया। देखिए ना, इस तरीके से हम क्रेडिट लेने की बातें करें। यहाँ मुल्तान का एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैंने बनवाया, 2000 आके परवेज मुशर्रफ ने दे दिए 2 अरब रुपए। फिर आगे वज़ीर आज़म साहब उन्होंने आके यहाँ बाकी चीज़ों को करा दिया, तो फिर मियां नवाज शरीफ ने आके इफ्तिताह कर दिया। ये प्रोसेस है, चल रहे हैं। इस तरह असेंबली कौन डिसॉल्व कर रहा था जो आपने बचाई? जब वो मैं मानता हूँ आपने बचाई, मैं तो खुद कह रहा हूँ, लेकिन कौन डिसॉल्व कर रहा था? मैंने बताया 10 मरतबा बताया, इन सबको पता भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये एक उनका अंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने जनरल तारिक उन सब ने उसी दिन डिसॉल्व करना था। ये बातें हमें इमरान खान बता चुके थे, इसलिए मैंने कहा कि अगर मैं खड़ा होके बड़ी बात नहीं करूँगा, इस्तीफा नहीं दूंगा, तो लोगों को यकीन भी नहीं आएगा और ये काम हो जाएगा। तो मैंने आगे खड़े होकर अपने आप को कुर्बान किया, लेकिन ये मैंने कोई एहसान नहीं किया।
क्योंकि मुझे मोहब्बत है उस असम्बली से, कामरान, मुझे उस एक पार्लियामेंट चीज़ से जी जी हम ये सबको पता मोहब्बत है। होनी चाहिए। इसके बाद नहीं, बताओ एक मिनट सिर्फ, कामरान कायरा साहब के बाद बातचीत है। जी कायरा साहब फरमाइए। कामरान साहब, जनाब जावेद हाशमी साहब फरमा रहे हैं कि उस वक्त जनरल तारक का जिक्र किया, बाकी लोगों का भी जिक्र फरमा देंगे, वो उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग थी जुडिशरी के साथ और वो गवर्नमेंट डिसॉल्व कर रहे थे, ये इस तरह का जिक्र, तो इसका मतलब है कि उस वक्त के चीफ जस्टिस और जजेस जो शामिल थे इस साजिश में, ये यही फरमा रहे हैं। अगर मैं मैं सही चीफ समझा जस्टिस की बात कर रहा तो हूँ, हमें उनका एहतसाब मैं करने की चीफ जरूरत है। जस्टिस की बात कर रहा हूँ। हाशमी साहब, आप मेरे बुजुर्ग मैं हैं, तो आप नाम बता रहा हूँ, आप मेरे मोहतरम कायरा हैं, साहब मुझे नाम आपकी- बता रहा हूँ। मैं सर आपकी खिदमात को भी सराहता हूँ सर, मैं आपकी फरमाएं, आपकी फरमाएं, खिदमात को भी फरमाएं। सराहता हूँ। आपने बड़ा काम किया इस मुल्क के लिए, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसको, और ये भी आप बड़ी जरूरत की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अब इस सूरत हाल में तो हमें उन जनरल्स का और उन जजेस का जो इस साजिश में पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की साजिश में बकौल हाशमी साहब के शामिल थे, उनका तो एहतसाब होना चाहिए, उनको तो माफी नहीं मिलनी चाहिए किसी मैं सूरत कहता रहा हूँ। में, भले वो रिटायर हो गए हैं यही या मेरा वो आज़ाद मुतालबा सर्विस है। है। बड़ी ये तो बिल्कुल, खौफनाक सी बात है। मैं आपके मुतालबे में शामिल होता हूँ। जो स्पीचलेस हूं मैं तो इस पे। हाँ, ये बिल्कुल। पाकिस्तान में भी ये होता है। चौई साहब ये तो आप लोग बड़े खतरनाक लोग हैं, आप साजिश कर भाई रहे हैं। ये इतनी बड़ी बात है जी, कामरान, ये इतनी बड़ी बात है जी। कामरान शायद जी जी सर, कि अगर मैं जो सुन रहा हूं, मेरे अपने लिए ये अचंभे की बात है, ये बात हाशमी साहब उसके मोतबर तरीन आदमी हैं, हमारे सीनियर तरीन लोगों में से हैं, और ये अगर उसकी शहादत दे रहे हैं जो अब सारी कौम के सामने, इससे पहले भी लेकिन आज दे रहे हैं, तो बिल्कुल उन लोगों का नाम हाशमी सामने साहब आने कायरा साहब ठीक कह रहे हैं। और हाशमी ये साहब तो एक बात मैं बताइए बिल्कुल सर, जो मुतालबा करूंगा इस आपने बात जनरल पर। तारिक साहब का नाम लिया, आपने चीफ जस्टिस उस जमाने का नाम ले मैं- लिया, मैं ये जनरल आपका ज़हीर सोर्स का इमरान नाम खान है। ज़हीर का चीफ नाम जस्टिस लेता का हूँ। कहा सर आपका सोर्स इमरान ज़हीर खान का नाम थे लेता हूँ जी, जी। आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के ये, फरमाया आपने। सर मैं ये कह रहा हूँ हाशमी साहब कि आपका देखिए, मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इमरान खान। इंफॉर्मेशन जो है, आप इमरान खान साहब को मेरे सामने बिठाएं, वो मानेंगे कि उन्होंने हमें कहा कि जुडिशल मार्शल लॉ 90 दिन का लगेगा और वो आके इलेक्शन करा देंगे और हमारी पार्टी बरसर इक़्तिदार आ जाएगी। ये बातें एक आदमी नहीं, वहाँ पे 10 दफ़ा डिस्कस मेरे साथ, फिर मेरे साथ उन्होंने अकेले भी बैठ के किया, तो सामने तो बैठे ना इमरान खान, वो मेरे सामने क्यों नहीं बैठते? मैं उनको उनके ऊपर जब बातें करूंगा तो मुझे गलत साबित कर दे। लेकिन हाशमी साहब ये तो होता है कि इमरान खान साहब गलत कह रहे हो, हम आला अदालत के चीफ जस्टिस पे इल्जाम लगाने के बजाय, जी होता है इमरान खान साहब गलत कह रहे हो, ये भी तो जो 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 थे वो जो रिटायर हो गए जस्टिस गिलानी के बाद वो आए थे, उनसे ये तवक्कुआ मैंने जब वो चीफ जस्टिस बैठे थे, जब मैंने कहा कि ये उठा के इसकी इंक्वायरी करें, फिर मैंने राहील शरीफ को बार बार कहा कि आपके होते हुए इतनी बड़ी तबाही के लिए ये हुआ है तो उनका कोर्ट मार्शल करे। तो ये बातें मैंने तो आज तो नहीं कह रहा। तो सर राहील शरीफ साहब ने क्या कहा आपको इन रिटर्न? राहील शरीफ साहब ने क्या कहा? कामरान जी जी कामरान जी, मैं मुझसे तो नहीं मिलके हाशमी कहा, साहब के स्टेचर मैंने का बंदा- पब्लिकली कहा, आपसे बैठ कामरान के भाई कहा। मुझे पीटीआई की जी मौका पोजीशन दे रहे क्लियर हैं। कायरा करना साहब है। बहुत बड़ी अजीब बात है, आप बड़ी स्ट्रेंज देखिए बात ना, है। एक छोटी सी गुज़श्ता- गुजारिश, अगर हाशमी जी। साहब के स्टेचर का इमरान खान को बिठाए, ये बात कह रहा है, इमरान खान बार को बार कह बिठाए रहा मेरे है सामने, और यहाँ कौन के आपके सामने पास कह रहा है, तो इसकी तो इंक्वायरी ना करना कौमी जुर्म है। हुकूमत को करनी चाहिए। जी कामरान भाई तो बड़ी मैं जाती मैं अर्ज करूं, देखिए मैं आपसे अर्ज करता वो हूं झूठ तो नहीं बोल रहे हाशमी साहब, कि- मुझे पता है। जी मैं आपसे अर्ज करता हूं, कोई तखलिए में हाशमी साहब से इमरान खान साहब ने मुलाकात करके कोई बात बताई हो तो अलग है, वरना हाशमी साहब इतनी मुझे इजाज़त देंगे कि मैं यानी पार्टी के उन लोगों में शामिल था, मैं सूबा पंजाब का सदर रहा हूँ और पूरी 2014 की तहरीक जो है उसके अंदर जो भी किरदार एक सदर का होना चाहिए सियासी जमात के, वो रहा है। यानी कंटेनर के ऊपर भी पूरे 126 रोज रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही इल्ज़ाम है जैसा इल्ज़ाम उन दिनों PMLN के लोग लगाया करते थे, और जिसके जवाब में इमरान खान ने एक नहीं मुतअद्दिद दफा ये कहा। आपको कभी नहीं कहा इमरान साहब ने ये बात? जी सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई बाज़गश्त इन 2 सालों में हाशमी साहब किसी बात ये अकेले में कहा गया आपको? हाशमी साहब एक मिनट, आप बड़े हैं मुझसे, मैं आप बड़े हैं मुझसे, मैं आपसे अर्ज करता हूं, मैं आपसे अर्ज करता हूं, आप मेरी गुजारिश सुन लें,
کنٹینر پہ جو لوگ پارٹی کی موجود سطح پہ تھے نہ آپ نے اس کبھی میں بات کی، میرے اگر بھائی عمران خان نے اعجاز کبھی صاحب تقریر نہیں میں آپ سے کوئی بات کی ہو، پانچ آدمی کبھی ایسا نہیں ہوا۔ نہیں، اس میں یہ مجھے بات کو مکمل کرنے دیتے آپ۔ حضور میں صرف اتنا عرض کر رہا وہ کہہ رہے ہوں، آپ کنٹینر والے لوگوں میں سے نہیں تھے۔ حضور میں آپ سے اتنا عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے بھی کبھی پارٹی کے اجلاس میں یہ بات نہیں کی۔ میری بات تو سن لینا، آپ یہ بتاتے کہ یہ تخلیے میں عمران خان صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں تو سیاسی جماعتوں کو یہ کرنا چاہیے، آپ نے بھی کبھی بات نہیں کی۔ آج 2 سال کے بعد، سن تو آپ 2 سال کے بعد یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ وہی بات ہے جو پی ایم ایل این والے الزام لگایا کرتے تھے۔ سر ان کو بھی سن لیں۔ اسی وقت کہا تھا 2 سال کا نہیں، اسی وقت کہا تھا مارشل کروائیں۔ اچھا سنیں آپ میری بات بھی سنیں۔ دیکھیں میں اعجاز کا احترام کرتا ہوں، ان کو معلومات چونکہ جتنے ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں میرے پاس اسمبلی میں آیا علوی اور شیریں مزاری سب بولنے والے ہیں، اور شفقت محمود انہوں نے کہا کہ وہ معاملہ خراب ہو گیا ہے اور کپتان جو ہے وہاں آگے حملہ کرنا چاہتا ہے، اور اس سے مسائل اور باتیں بھی کی۔ میں گیا عمران خان صاحب سے، میں نے کہا خان صاحب مارشاء اللہ لگ جائے گا۔ انہوں نے کہا مارشاء اللہ نہیں لگے گا۔ میں نے کہا کیسے نہیں لگے گا؟ انہوں نے کہا دیکھیں سپریم کورٹ جو ہے وہ اسمبلی ڈیزالو کر دے گا، اور اس کے بعد 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، اور 90 دن کے الیکشن انہوں نے پارٹی کے اندر 10 دفعہ کہا۔ پھر جو انہوں نے بورڈ بٹھایا تھا وہ شاہ محمود صاحب تھے، جہانگیر ترین تھے، میں اس کا چیئرمین تھا یا برابر کے ممبر تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 جو آخر میں فیصلے کر رہی تھی 6 بندوں کے 7 بندوں کے، ہم اس میں اعجاز بھائی نہیں تھے، تو اس کے اندر میں نے میاں عمران خان سے کہا کہ یا آپ کیسے کہتے ہیں کہ مارشاء اللہ نہیں لگے گا؟ اگر 90 دن کے لیے بھی سپریم کورٹ نے سنبھالا، اقتدار لے لیا، تو ان کو کون سنبھالے گا؟ جو ان کو سنبھالے گا تو وہ پیچھے نہیں بیٹھے گا۔ تو عمران خان نے کیا کہا آپ سے ان ریپلائی؟ اگر حکومت جی عمران خان صاحب نے پھر کیا کہا آپ سے؟ مارشاء اللہ نہیں لگا، ہاشمی صاحب مارشاء اللہ نہیں لگے گا، یہ ہونے دے۔ ہاشمی صاحب سر یہ آپ حلفاً بات کہہ رہے ہیں یہ اللہ کو حاضر جان کے، کیونکہ یہ بہت بڑے الزام ہے یہ تو۔ کیا بات کرتے ہیں؟ میں اپنی ہر بات کو حلف سمجھ کے کرتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے مصدق صاحب، آپ پہ تو بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ میرے سامنے بٹھائے مجھے میرے سامنے سر میں ایک بریک لینے کا بریک کے بعد اللہ کا کلام بیچ پہ رکھوں گا، عمران کو بٹھاؤں گا، اللہ کا کلام رکھوں گا، رسول کی حدیثیں رکھوں گا، کہوں گا عمران میں یہ کہہ رہا ہوں۔ بریک کے بعد جی باقی کی بات بریک کے بعد، بریک کے بعد سر بریک کے بعد نہیں آپ کر لیں لوگوں کا۔ جی ہاشمی صاحب نے ایک دفعہ پھر بڑا کھل کے اپنی دفعہ پہلی دفعہ بتایا، انہوں نے جنرل طارق صاحب کا بھی نام لیا ہے اور اس زمانے کے چیف جسٹس کا بھی نام لیا ہے ماشاء اللہ۔ سر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں عمران صاحب جی سر جی، میں یہ کہہ رہا ہوں پہلی تو آپ کی یہ غلط چل رہی ہے کہ صرف پیپلز پارٹی نے بچایا پارلیمنٹ کو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ تمام پارٹیوں نے مل کے بچایا تھا۔ آپ کے ٹی وی پہ سر وہ قائرہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے نا، وہ تو چلے گی اس طرح جو انہوں نے کہا ہے جی۔ نہیں میری کہا ہے، میری کہہ کے میری کر۔ اچھا ہاشمی صاحب کا یار یہ غلط چل رہا ہے جی چیک کریں۔ میں کہتا ہوں سب کا اس کے اندر ہاتھ تھا، لیکن جو دوسری بات میں عرض کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو ایک طور پہ قوم کے سامنے مجھے بٹھا کے وہ کہیں کہ تم نے یہ جھوٹ بولے، میں کہوں گا کہ یہ بات آپ نے کی ہے۔ اعجاز بھائی بے شک جو دل کریں، یہ اس وقت کنٹینر کے ساتھ جو میٹنگز ہو رہی تھیں اس میں یہ نہیں ہوتے تھے، اس میں اور آدمی سارے تھے۔ سر اب اعجاز صاحب کا بھی ویو لے لیں، بڑی بے انصافی ہو جائے گی ورنہ۔ ٹھیک سر آج بھی دیکھیں سن لینا، میں یہی تو بتا رہا ہوں۔ میری سن تو لینے جی تھوڑی سی جی۔ ہاشمی صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ جو بھی فرما رہے ہیں، یعنی ہم تو آپ کے نیاز مندوں میں شامل تھے جب آپ پی ٹی آئی میں تھے، بلکہ میں تو اب تک بھی سمجھتا ہوں کبھی آپ نے ہمارے ساتھ ہر بات ذکر کی، تمام چیزیں آپ زیر بحث لاتے تھے، کم از کم میرے ساتھ، کوئی اس میں شک تو نہیں ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ کہا ہو کہ اس طرح ہونے جا رہا ہے۔
सो माई सो आपको याद होगा जिस वाक़े का आप जिक्र करते हैं कि कंटेनर में, एक मिनट पूरी बात सुन लें, कंटेनर पे आके किसी ने कान में कहा तो आप नीचे उतर आए थे। आपको याद होगा मैं आपके साथ साथ नीचे उतरा था, इतने करीब थे हम आपके, एक मर्तबा भी आपने जिक्र ऐसा नहीं किया। भी नहीं और थे, ये कहना ऊपर थे। नहीं, ऊपर हाशमी साहब कुरान शरीफ पे ही बात कर रहे हैं, तो इमरान साहब होना चाहिए इसके ऊपर। लेकिन मैं देखिए हल्फ के, मैं तो आपके हल्फ को डिनाई नहीं कर रहा, आप क्यों, आपका मामला आपके रब के साथ है, मैं तो वो फैक्ट्स आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। जब ये इमरान को किया था कि हमने कहीं पर हमला करना है, हमने कहीं तय नहीं किया था कि कहीं पर हमने हमला करना है, ये बिल्कुल गलत बात है। न कहीं पे हमने हमला किया, न हमारा कोई कारकुन उसके अंदर शामिल था। मुसद्दिक साहब इंक्वायरी कब उठाएंगे इस पे सर? चले इस पे बात कर लेते हैं। बिठा दे। मेरे ख्याल में तो जब आप अगर मुसद्दिक साहब से पूछ लो सर, आर्मी साहब एक सेकंड सिर्फ, जी हुकूमत का मौक़िफ़ ले देखिए, मैंने जी बताइए मुसद्दिक साहब। जी सर आपसे पूछ रहा हूँ जी, मेरे नुक्ता नज़र से तो जैसे ही हाशमी साहब ये तमाम चीज़ें जिनका आज जिक्र कर रहे हैं, इनका तमाम एक मुसव्वदे की शक्ल में हुकूमत के हवाले या किसी भी एजेंसी के हवाले कर दें, उसी दिन से तहकीकात शुरू हो जाएंगी। राइट, बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, आपको नया साल मुबारक हो। अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से नए साल दोबारा आपके पास आएंगे।